السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آور چینل۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو کی کتاب گلزار اردو جو 11ویں جماعت کی ہے اس کا سبق سندھی شاعری کے تراجم پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وضاحت کو سمجھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ کو سمجھیں گے۔ سبق کے مصنف ہیں ڈاکٹر الیاس عشقی محمد الیاس خان یوسفزئی، اور یہ سبق ان کی کتاب الیاس عشقی کی اردو نثر سے ماخوذ ہے اور اسے مرتب کیا ہے عبدالسلام عادل صاحب نے۔ اس سبق میں بنیادی طور پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک بہت مشہور سندھی صوفی شاعر تھے۔ ان کے کلام پر، ان کی شاعری پر کن کن لوگوں نے ترجمہ کیا اور کس طریقے سے ان کے پیغام کو عام عوام تک پہنچایا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری پر نہ صرف اردو میں بلکہ انگریزی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بھی ترجمے کیے گئے۔ تعارف مصنف: ڈاکٹر الیاس عشقی 25 دسمبر 1922 کو جے پور، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد الیاس خان تھا۔ انہوں نے 1982 یعنی 1982 میں سندھ یونیورسٹی سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی نگرانی میں اردو شاعری پر مغرب کے اثرات پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ ان کی تصانیف میں دوہا ہزاری، گنبد بے درد غزلوں کی کتاب تھی۔ یہ سندھی شاعری کے تراجم پر مشتمل موج موج مہران اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری پر تحقیقی و تنقیدی کتاب آواز لطیف شائع ہو چکی ہیں۔ آپ طویل عرصے تک ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے اور کنٹرولر آف پروگرامز کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ حکومت پاکستان نے الیاس عشقی کی ادبی و فنی خدمات کے اعتراف میں سن 2000 کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ڈاکٹر الیاس عشقی 12 جنوری 2007 کو سعودی عرب میں انتقال کر گئے۔ حیدرآباد، سندھ کے قبرستان میں سپرد خاک ہوئے۔ سندھی شاعری کے تراجم۔ ترجمہ ایک دشوار فن سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بڑے بڑے مترجم اپنے کام سے خوفزدہ رہے ہیں۔ مترجم سے مراد ہے ترجمہ کرنے والے یا پھر ٹرانسلیٹرز۔ اس خوف کے کئی ڈراؤنے پہلو ہیں۔ جتنا خوف اتنے وسوسے، ہزاروں باتیں سننے میں آتی ہیں۔ مثلا یہ کہ مترجم کے لیے اس پائے کے علم اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کتاب یا فن پارے کے مصنف کا ہو، یعنی جو مصنف نے لکھا ہے مترجم کے پاس بھی اسی لیول کا علم ہونا چاہیے، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے اتنا تجربہ ہونا چاہیے کہ وہ مصنف کی کہی ہوئی بات کو اچھے طریقے سے ترجمے میں ڈھال سکے، جس کا ترجمہ کرنا مقصود ہو، یعنی مقصد ہو اس کام کا، جس چیز کا ترجمہ کرنا ہے۔ مصنف تو جس زبان میں لکھتا ہے وہ چاہے اس زبان کا ماہر ہو یا نہ ہو، لیکن مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں زبانوں کا ماہر ہو، ایک وہ جس سے ترجمہ کرنا مقصود ہو اور دوسری وہ جس میں ترجمہ کرنا ہو۔ یعنی جو مترجم ہے اس کو دونوں زبانیں آنی چاہیے، یعنی وہ زبان جس میں اس نے پڑھا ہے اور دوسری وہ زبان جس میں اس کو اس پڑھے ہوئے کا ترجمہ کرنا ہے۔ مترجم کو اصل مصنف کے انداز میں اور لسانی خصوصیات کے علاوہ اس کے علمی معیار، اس کے عام حالات، زندگی کے بارے میں اس کے نظریات اور عصری تقاضوں سے جس قدر واقفیت ہوگی، مصنف کے انداز میں جو اس کا اپنا ایک سٹائل ہے مصنف کا، اس سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، یعنی یہ باتیں اس کے بہتر مترجم ہونے میں ممدود و معاون ثابت ہوتی ہیں، یعنی یہ باتیں مترجم کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ اور ایسی بہت سی باتیں ترجمے کے کام کو دشوار بناتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں نصف صداقتیں ہیں، یعنی ان تمام باتوں میں آدھی سچائی ہے۔ دنیا کے بہترین مترجم نہ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں اور نہ اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ بالفرض محال اگر یہ سب باتیں کسی ایک شخص میں جمع بھی ہو جائیں تو یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ ضرور ایک اچھا مترجم بھی ثابت ہو، یعنی اس میں ایک شخص میں اگر ساری کوالٹیز ہیں کہ وہ بہت زیادہ علمی قابلیت بھی رکھتا ہے، وہ کسی مصنف کے ذاتی انداز کو بھی اپنا لیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا مترجم بھی ہو۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ترجمہ کیسا ہی تخلیقی کیوں نہ ہو، آخر ترجمہ ہی ہوتا ہے۔ سندھی شاعری کے مضموم ترجموں کا سلسلہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کے ترجمے سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک جو کچھ معلوم ہو سکا ہے وہ یہ ہے کہ شاہ کے رسالے کا اولین منظوم ترجمہ
حالانکہ مولوی ہدایت اللہ مرحوم نے فارسی زبان میں کیا تھا۔ وہ اس ترجمے کے مسودے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مسودہ کہتے ہیں وہ کتاب جو چھپنے جا رہی ہو، جو ابھی چھپی نہ ہو، یعنی وہ ترجمہ کیونکہ تحریر کر رہے تھے ساتھ ساتھ، تو وہ ان کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی۔ بدقسمتی سے کراچی جاتے ہوئے یہ ترجمہ ٹھٹے کی ایک مسجد میں یا وہ خود بھول گئے یا کسی نے اسے چرا لیا۔ اس ترجمے میں سے صرف سر سسی آبری میں سے صرف 1 یا 2 داستانیں نامکمل صورت میں ملتی ہیں۔ کم سواد نقل نویس بعض الفاظ میں اس طرح لکھ دیے ہیں کہ وہ پڑھے نہیں جاتے۔ اس تحریر میں مزہ نہیں آتا، کم سواد ہے، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ نقل نویس نے بعض الفاظ اس طرح لکھ دیے ہیں کہ وہ پڑھے نہیں جاتے۔ جیسے آپ گوگل سے کبھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں تو وہ کچھ اس طرح سے آپ کو معنی دے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گے کہ جملہ کیا ہے، یا پھر اس میں سے بعض اشعار غلط نقل ہوئے ہیں جس کا درست کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس ترجمے کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مولوی ہدایت اللہ عربی اور فارسی زبانوں سے بخوبی واقف تھے، یعنی وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے عربی اور فارسی زبانیں، اور انہوں نے شاہ کے ترجمے کا ایک گر پا لیا تھا، یعنی ایک راز جان لیا تھا۔ مترجم کو شاہ اور رومی کے کلام میں جو مماثلت نظر آئی، یعنی دونوں میں جو کامن چیز تھی، اس کے پیش نظر انہوں نے اپنے ترجمے کی زبان اور بیان میں مثنوی معنی مولانا روم کی مثنوی کی پیروی کی، اور اس بات کے پیش نظر، یعنی اس بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے جو ترجمے کی زبان تھی اس میں مولانا روم کی جو مثنوی کی کتاب تھی اس کو شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں ان کی کتاب سے اسی کی پیروی کرتے ہوئے لکھی، اور اس انداز کا ترجمہ انہوں نے بڑی کامیابی سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ترجمہ اصل سے وفادار بھی ہے، یعنی جو لکھا گیا تھا ان کا ترجمہ بھی اسی انداز کا ہے اور خوبصورت بھی، کیونکہ رومی اور شاہ کے فکر و فن میں کافی مشترکات نظر آتی ہیں، یعنی دونوں میں کافی چیزیں کامن ہیں۔ چنانچہ فارسی جاننے والوں کے لیے اس ترجمے میں مکمل ابلاغ کے ساتھ سرمایہ کیف بھی موجود ہے۔ یہاں ابلاغ سے مراد ہے پہنچانے کا عمل کرنا، یعنی جو بات شاہ عبداللطیف بھٹائی لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے وہ انہوں نے اپنے ترجمے کے ذریعے پہنچائی۔ سرمایہ کیف سے مراد ہے سرور کی دولت، یعنی جو سکون یا جو اطمینان ان کے کلام کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے، اللہ کی طرف رغبت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی اس ترجمے کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا۔ اب تک شاہ کے کلام کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں ان میں اسی ترجمے کا معیار بلند ہے۔ اس ترجمے کے گم ہو جانے سے لطیفیات کے ذخیرے میں ناقابل تلافی نقصان ہی نہیں بلکہ محرومی کا احساس بھی ہوتا ہے، یعنی اس ترجمے کے گم ہو جانے سے لطیفیات کے ذخیرے سے مراد یہاں پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی تحریروں کا جو خزانہ تھا اس ذخیرے کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، یعنی جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ اس ترجمے کے بعد انگریزی زبان میں ڈاکٹر سولے کا ترجمہ سامنے آتا ہے۔ سولے کی کتاب شاہ عبداللطیف آف بھٹ اب تک شاہ پر لکھے جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ محققانہ، یعنی وہ کتاب جس پر تحقیق کی گئی ہو، سب سے زیادہ تحقیق کی گئی ہو، اور معتبر یعنی جس پر اعتبار کیا گیا ہو، اور بلند پایہ کتاب ہے، یعنی کوالٹی وائز بھی جو اس کے اندر سمجھایا گیا ہے وہ بہت بہترین ہے۔ اس کتاب کے لیے سولے کو شاہ کے کلام کا ترجمہ بھی کرنا پڑا۔ شاہ کے کلام کا متعدد حصہ انگریزی دانوں تک پہنچ گیا، یعنی جو لوگ انگریزی پڑھتے تھے ان تک ان میں متعدد یعنی بہت زیادہ حصہ کافی حد تک پہنچ گیا۔ یہ ترجمہ ترجمانی کی حد تک بہت کامیاب ہے۔ سولے کا ترجمہ آزاد ہے اور یورپ میں مشرقی ادب سے دلچسپی رکھنے والے قارئین کو نظر میں رکھ کر کیا گیا ہے۔ قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، تو جو سولے کا ترجمہ ہے وہ یورپ میں دلچسپی رکھنے والے وہ قاری جو یورپ میں رہتے ہیں ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین یعنی وہ عالم، وہ مغربی عالم یا محقق، وہ تحقیق کرنے والے لوگ جن کو مشرقی علم پر عبور حاصل ہو اور وہ مشرقی علم اچھی طرح جانتے ہوں، اپنی ساری ذہنی، کسبی، علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کے باوجود، یعنی ان کے اندر جتنی بھی وہ کوشش کر لیں، اپنی تمام علم کے باوجود، اپنی تمام تحقیقی صلاحیتوں کے باوجود، مشرق کی تخلیقی ذہن، فنی روایات اور زبانوں سے اہل مشرق کی طرح واقفیت نہیں رکھتے، یعنی وہ کتنی ہی کوشش کر لیں کیونکہ وہ مغرب میں رہتے ہیں، مغرب میں پلے بڑے ہیں،
تو وہ مشرق کے بارے میں جتنا کچھ بھی جان لیں لیکن وہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے جو مشرقی تہذیب جانتے ہوں یا مشرق میں رہتے ہوں، ان کی طرح اہل مشرق کی طرح واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے ان کے تراجم اکثر ترجمانی کی حد سے آگے نہیں بڑھتے، یعنی وہ ٹرانسلیشن تو کر لیتے ہیں لیکن وہ پوری طرح سے اس کو بیان نہیں کر سکتے پوری طرح۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ پائے کے ترجمے کم دستیاب ہوتے ہیں، یعنی جو بہترین قسم کے ترجمے ہیں وہ ملنا کم ہوتا ہے، وہ کم ملتے ہیں۔ انگریزی زبان میں شاہ کے رسالے کے منظوم ترجمے زیادہ تر منتخب اشعار تک ہیں، یعنی جو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں شاہ کے ترجمے وہ زیادہ تر ایک لمیٹڈ اشعار ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ کہیں یہ تعداد چند ابیات تک محدود رہ گئی ہے۔ ابیات کہتے ہیں اشعار کو، یعنی یہ جو ترجمے ہیں یہ ان کی تعداد جو ہے وہ چند ابیات تک ہے، تو کہیں سینکڑوں ابیات کا ترجمہ بھی ہوا ہے، یعنی کچھ جو ٹرانسلیٹرز تھے انہوں نے تو چند ہی اشعار تک ان ترجموں کو کیا اور کچھ نے سینکڑوں تک بھی اس تعداد کو پہنچایا۔ اس قسم کے ترجموں میں تیرتھ داس، یہ ایک مترجم کا نام تھا، ایک ٹرانسلیٹر تھے، ان کا نام تھا تیرتھ داس۔ ان کا ترجمہ جو اکثر تعداد ابیات کے اعتبار سے کم ہے لیکن سادہ رواں زبان میں کیا گیا ہے، لیکن یہ بہت عام سی زبان میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جو پڑھنے والے آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ تیرتھ نے زیادہ توجہ سچل سرمست کے کلام پر کی ہے، وہ ان کے فارسی کلام کا دل دادا تھا، یعنی سچل سرمست کے کلام کا وہ فین تھا فارسی کلام کا، اور اس کے ترجموں میں زیادہ تعداد سچل کے فارسی مثنویوں کے اقتباسات کی ہے۔ تاہم شاہ کے کلام کا جس قدر ترجمہ کیا گیا ہے وہ ترجمانی کی اچھی مثال ہے۔ مسز ایلسا قاضی اور جی الانا کے سوا شاہ کے تمام مضمون ترجمے ضرورت کے تحت کیے گئے ہیں۔ سندھ میں کیے جانے والے انگریزی ترجموں میں 3 قابل ذکر ہیں۔ پہلا ترجمہ پروفیسر اکرم انصاری کا ہے، ان کے طویل غور و فکر کا نتیجہ ہے، یعنی بہت عرصے انہوں نے اس پہ کام کیا اور بہت اس کو سوچ بچار کے لکھا، اس لیے عالمانہ اور فلسفیانہ انداز لیے ہوئے ہے، یعنی ان کی علمی قابلیت اور اس میں ایک فلسفہ ہے اور اس سے ایک عام قاری لطف اندوز نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میں اتنی گہری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے، سمجھ نہیں سکتا، اس لیے وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ جو پڑھنے والا ہے وہ ان تمام گہری باتوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا۔ دوسرا ترجمہ جی الانا صاحب کا ہے جو کچھ دن ہوئے بڑی آب و تاب سے شائع ہوا ہے، یعنی کچھ دن پہلے انہوں نے بڑی شان سے پبلش کروایا ہے، شائع کیا ہے۔ اس سے بھی شاہ کے خیالات کا ابلاغ ہو جاتا ہے، یعنی جو شاہ کے خیالات تھے، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے خیالات، وہ اس ترجمے سے بھی عام لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تیسرا ترجمہ مسز ایلسا قاضی کا کیا ہوا ہے جو مرحوم علامہ آئی قاضی کی شریک حیات تھیں۔ علامہ آئی قاضی کی بیگم تھیں وہ اور ایک جرمن تھیں، اور جنہیں مستشرقین میں شامل کرنے کو جی نہیں چاہتا، یعنی ان لوگوں میں شامل کرنے کو دل نہیں چاہتا جو مغربی عالم تو تھے لیکن ان کو مشرق کی زبان پر یا مشرقی علم پر عبور حاصل ہو، ان لوگوں میں ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ مرحومہ بڑی خوبیوں کی مالک تھیں، انگریزی زبان میں شاعری کرتی تھیں، اگرچہ انگریزی ان کی مادری زبان نہیں تھی، یعنی ان کی مدر ٹنگ نہیں تھی انگریزی، لیکن اس پر انہیں مکمل دسترس حاصل تھی، یعنی مکمل عبور حاصل تھا، ان کی گرفت مضبوط تھی انگریزی زبان پر، یا وہ بہت اچھی طرح انگریزی کو جانتی تھیں۔ پاکستان میں اپنے طویل قیام کی وجہ سے انہوں نے سندھ کے ماحول، روایات اور ثقافت کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے، یعنی وہ پاکستان میں بہت عرصہ رہیں اور اسی کی وجہ سے انہوں نے سندھ کا جو ماحول تھا، وہاں کا جو ایک ایٹماسفیئر تھا، وہاں کی جو روایات تھیں اور ثقافت تھی، یعنی ان کی جو کلچر تھا، اس کو بہت اچھی طرح آبزرو کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں علامہ قاضی کی ہمراہی اور ہمسری حاصل تھی، یعنی جو ان کو ان کا ساتھ، جو ان کی بیگم تھیں، علامہ قاضی کا ساتھ اور ان کی برابری یا ہمسری ان جیسا ہی لکھتی تھیں، اس لیے ان کا ساتھ ملا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک شاعر کی طرح شاہ کی شاعری کو سمجھا اور محسوس کیا، اس حد تک کہ اسے اپنے اوپر طاری کر لیا،
جس کا بیان A.K. بروہی صاحب نے ان کے ترجمے کے مجموعے پر اپنے فاضلانہ مقدمے میں کیا ہے۔ فاضلانہ سے مراد ہے بہت ہی عالمانہ اور علم کے ساتھ۔ اس ترجمے میں انوکھی بات یہ ہے کہ ردم اور وزن ہی نہیں بلکہ قافیے کے استعمال کے سلسلے میں بھی اصل کی پیروی کی گئی ہے۔ یعنی اس ترجمے کے اندر جو اس کا وزن ہے، اس کا جو قافیہ ہے، ردیف ہے، اس کو اصل کے ساتھ پیروی کی گئی ہے، اس کی گائیڈنس میں لکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے بلا شبہ یہ ترجمہ انگریزی ترجموں کی تاریخ میں ہمیشہ خوبصورت، بلند پایہ اور معیاری سمجھا جائے گا۔ A.K. بروہی صاحب کے نزدیک تو یہ ترجمہ اس عہد کا بہترین ترجمہ ہے۔ اس عہد کا یعنی اس دور کا، اس زمانے کا۔ یقیناً اس کی یہ خصوصیت کہ اس کا وزن سندھی بیت کے وزن سے قریب ہے، یعنی جو سندھی شاعری ہے اس کے وزن کے برابر ہے، یہ اس کے قریب ہے، اور اس میں قافیے بھی سندھی بیت کی پیروی میں ہمیشہ مصرعے کی آخر میں نہیں بلکہ کبھی کبھی مصرعے اول اور مصرعے آخر کے درمیان میں بھی لائے گئے ہیں، اور یہ مغربی شاعری کی روایت نہیں ہے۔ یہ ترجمہ اس اعتبار سے منفرد ہے یعنی ڈیفرنٹ ہے۔ یورپ کی دوسری زبانوں میں شاہ کا کلام کے ترجمے شاذ و نادر ہی ہوئے ہیں، یعنی یورپ کی جو انگریزی زبان کے علاوہ دوسری زبانیں ہیں ان میں شاہ کے کلام کا ترجمہ ریئر ہی کہیں ہوا ہے کسی زبان میں۔ ان میں پروفیسر ڈاکٹر این مری شمل کا جرمن ترجمہ قابل ذکر ہے، یعنی جرمن زبان میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے شاہ کے کلام کا ترجمہ کیا ہے۔ کلام کے ترجمے پچھلے 35 سال سے کیے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ان میں سے بیشتر ترجمے منظوم ہیں، یعنی زیادہ تر ترجمے جو ہیں وہ نظموں کی صورت میں ہیں، مگر ان سب مترجمین میں شیخ ایاز کی کوشش قابل ذکر اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے شاہ کے مکمل رسالے کا ترجمہ اردو نظم میں کیا ہے، جو 2 بار طبع ہو چکا ہے۔ طبع سے مراد ہے پبلش ہو چکا ہے، شائع ہو چکا ہے، چھپ چکا ہے۔ اس ترجمے کی نمایاں خوبی یا کمزوری یہ ہے کہ اردو شاعری کے عام انداز اور تغزل میں کیا گیا ہے، یعنی اس ترجمے کی خوبی یہ ہے یا خامی کہہ لیجیے جو بھی ہے، وہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اردو شاعری کے عام انداز میں کیا گیا ہے اور غزل کی صورت میں کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ترجمہ خوش آئند ہے، یعنی پڑھنے والے کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ایاز کا ترجمہ اہل ذوق کو پسند ہے، یعنی پڑھنے والے کو پسند ہے یہ اہل ذوق کو۔ ویسے بھی یہ ایک آزاد ترجمہ ہے۔ اردو زبان میں جو دوسرے ترجمے ہوئے ہیں ان میں رشید احمد لاشاری مرحوم کے ترجمے کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ مرحوم نے پہلے ایاز اور آفاق صدیقی کے انداز میں ترجمے کا آغاز کیا اور مختلف بحروں میں بندوں کے مختلف ترتیبوں میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک پروگرام کے لیے میں نے چند سندھی بیتوں، یعنی بیتوں سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ بیتیاں ہوتی ہیں جو ہم داستانیں سناتے ہیں، وہ سندھی میں کہانیاں لکھی جاتی ہیں، ان کو لوک داستانیں کہتے ہیں، تو وہ سندھی بیتوں کا ترجمہ ہے، اردو بیتوں کی صورت میں کیا گیا ہے، یعنی وہ جو کہانیاں، وہ داستانیں جو ہیں ان کو اردو زبان میں کیا گیا ہے۔ اس صنف کی اردو شکل لاشاری مرحوم کو پسند آئی اور انہوں نے سرکیان اور ایمن کلیان کی چند داستانوں کا انتخاب کر کے اردو بیتوں کی صورت میں ان کا ترجمہ کیا، جو بعد میں ایک مختصر کتاب کی صورت میں چھپ گیا تھا۔ اسی زمانے میں بعض دوستوں کے اصرار پر، یعنی ان کے بعض دوستوں کے انسسٹ کرنے پر، راکم الحروف نے بھی، یعنی جو تحریر کرنے والے تھے، لکھنے والے تھے، 50-60 بیتوں کا ترجمہ اسی انداز میں کیا ہے۔ یعنی شاہ کے کلام میں جو داستانیں تھیں، لوک داستانیں تھیں، ان میں سے 50-60 کا ترجمہ اسی انداز میں کیا ہے، جسے دوستوں نے پسند کیا اور ہمت افزائی بھی کی، یعنی اسے اپریشیٹ بھی کیا انہوں نے۔ اردو میں شاہ لطیف کے کلام کے اکثر ترجمے قابل مطالعہ ہیں۔ سندھی موسیقی کا کمال کہیے کہ اردو میں بیتوں کے مقابلے میں شاہ کی وائیوں کا ترجمہ زیادہ ہوا ہے، اور جو تھوڑا بہت تعارف شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کا اردو داں طبقے سے ہوا ہے، یعنی جو تھوڑا بہت تعارف شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کا اردو پڑھنے والوں سے ہوا ہے، وہ انہیں ترجمہ کی بدولت ہے، انہی ترجموں کی بدولت ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ شاہ لطیف، سچل سرمست، عبدالقادر بیدل اور شیخ ایاز آج قارئین کے لیے نئے نام نہیں ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ اردو کے ایسے شعراء کا کلام ہے جس میں سے اکثر سندھی زبان سے کما حقہ واقف نہیں ہیں۔ کما حقہ سے مراد ہے جیسا اس کا حق ہے، یعنی جو سندھی زبان کا حق ہے
اس طرح سے واقف نہیں ہیں۔ اردو تراجم کی بہترین مثال وہ ترجمے ہیں جو کبھی کبھی شیخ ایاز نے شاہ لطیف، سچل سرمست اور خود اپنے کلام کے اردو نظم میں کیے ہیں۔ آفاق صدیقی نے پچھلے 24 سال میں سندھی زبان کے متعدد کلاسیکی اور جدید شعراء کے فن پاروں کے کامیاب ترجمے کیے ہیں۔ چونکہ یہ ترجمے ایک طویل مدت میں اطمینان اور توجہ سے کیے گئے ہیں، یعنی اچھا خاصا انہوں نے ٹائم پیریڈ لگایا اس عرصے میں، اس لیے اس میں اکثر ترجمے معیاری ہیں، یعنی ان کا اپنے خاص اسٹینڈرڈ ہے۔ دوسرے شعراء میں جنہوں نے وقتاً فوقتاً شاعر کے کلام کے منظوم ترجمے کیے ہیں، رئیس امروہی، ابن انشا، آذر نایاب، حمایت علی شاعر، حفیظ ہوشیار پوری، لطیف اللہ بدوی، جمیل نقوی اور آسمہ حسین قابل ذکر ہیں۔ شاہ کے کلام کلاسیکل شاعری میں سچل سرمست، بیدل، گروہڑی، شاہ عبدالکریم، شاہ محمد زمان، لواری شریف والے اور دوسرے شعراء کے ترجمے اردو زبان میں کافی تعداد میں ہوتے رہے ہیں۔ جن لوگوں کے پورے کلام کا ترجمہ ہو چکا ہے ان میں شاہ لطیف کے علاوہ شاہ محمد زمان لواری کا نام خاص ہے، جن کی ابیات کا ترجمہ فارسی نظم میں نیاز ہمایونی صاحب نے کیا ہے اور اردو میں یہ عادت پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام کے حصے میں آئی ہے۔ دونوں ترجمے چھپ کر شائع ہو چکے ہیں۔ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یعنی میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سندھی کا کوئی معروف کلاسیکی اور جدید شاعر ایسا نہ ہوگا، مشہور کلاسیکی اور جدید شاعر ایسا نہ ہوگا جس کے کلام کا کچھ نہ کچھ حصہ اردو میں منتقل نہ ہوا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض کے کلام کا زیادہ حصہ اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے اور بعض کا کم۔ کیا یہ کم ہے کہ ترجمے کا یہ کام برابر ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے؟ کتابی صورت میں چھپنے والے ترجموں میں ایاز شیخ کے منتخب کلام کا ترجمہ حلقہ میری زنجیر کا، جسے اردو کی مشہور شاعرہ فہمیدہ ریاض نے منظوم کیا ہے۔ آفاق صدیقی غالباً پہلے شخص ہیں جنہوں نے سندھی شعراء کے کلام میں منظوم ترجمے کا آغاز کیا ہے، جسے بعد میں منظر ایوبی، آذر نایاب، احسن حمیدی، حمایت علی شاعر اور محسن بھوپالی وغیرہ نے آگے بڑھایا۔ جدید سندھی شعراء کے کلام کو اردو میں منتقل کرنے کے سلسلے میں راقم الحروف کی ناچیز کوششوں کو بھی دخل رہا ہے، یعنی جو مصنف ہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھی ترجمے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے میں میرا بھی ہاتھ رہا ہے۔ 23 جدید شعراء کے 250 کے قریب منتخب نظموں کا ایک منظوم ترجمہ موج موج مہران کے نام سے انجمن ترقی اردو نے شائع کیا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ لوگ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس سے ہمیں بھی حوصلہ ملے اور ہم مزید آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔